اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 7واں سپارہ سورت معاہدہ آیت نمبر 81۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے کہ اللہ ان سے ناخوش ہوا، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو وحی نازل کی گئی ہے اس پر ایمان یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست بناتا، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی مشرک اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے بہت قریب تر پاؤ گے تم نصارہ کو، اس لیے کہ ان میں سے عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب ان کو وحی سنائی جاتی ہے تو پیغمبر پر نازل ہوئی تو دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وحی کو پہچان لیا، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہم کو فرما برداروں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ پر اور وحی پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ نے ان کی یہ کہنے سے دعا سن لی اور جنت کے باغوں میں داخل کیا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری وحی کو جھٹلایا، دوزخی ہیں۔ مومنوں، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، حد سے نہ بڑھو کہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جو حلال پاک روزی اللہ تم میں دی کھاؤ، اور اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے بے ارادہ قسموں پر نہیں پوچھتا، لیکن جو تم پختہ دل سے کھاتے ہو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اس درجے کا کھانا جو تم خود کھاتے ہو، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھواتے ہو، اور ان کو کپڑے دینا، ایک غلام آزاد کرنا، یا جس کو یہ سب چیزیں نہ ملیں تو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے جب تم سچی قسم کو توڑ دو۔ چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پانسے ناپاک چیزیں ہیں شیطانی اعمال سے، تو ان سے بچتے رہنا، نجات پا جاؤ گے۔ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب جوئے کی وجہ سے تمہاری آپس کی دشمنی کو بڑھا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے، اور باز رہنا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، اور ڈرتے رہو کہ اگر منہ پھیر لو گے تو جان لو کہ پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو کھا چکے، جب کہ انہوں نے پرہیز کی، ایمان لائے، نیک کام کیے، پھر پرہیز کی، پھر ایمان لائے، پھر پرہیز کی، نیکوکاری کی، اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔
مومنو کسی قدر شکار جو ہاتھوں کے قریب ہو، نیزوں کے قریب ہو، جسے تم پکڑ سکو، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا تاکہ اللہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اسے دکھ دینے والا عذاب۔ مومنو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرنا، جو تم میں جان بوجھ کر شکار کرے گا اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جو تم میں سے معتبر شخص مقرر کر دے، اور وہ کب پہنچایا جائے قربانی کے لیے۔ یہ کفارہ ہے۔ یا مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کے مزے چکھے۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ کے ذمے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جو پھر برا کام کرے گا اس سے انتقام لے گا، اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کا شکار بھی جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو تو حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے ڈرو۔ اللہ نے عزت کے گھر کعبے کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو، قربانی کے جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا اور یہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام دینا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور اللہ کو سب معلوم ہے۔ کہہ دو کہ ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی، گویا تمہیں وہ بہت اچھی لگے اور تمہیں خوش دل کر دیں، تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ راستگاری حاصل کرو۔ مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو اگر وہ ان کی حقیقت تم پر ظاہر کی جائے تو تم بری طرح پھنس جاؤ، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ایسی باتوں سے درگزر فرمایا اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے پوچھی، جب وہ ان کے سامنے واضح کی تو منکر ہو گئے۔ اللہ نے نہ تو بخیرہ بنایا ہے اور نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ویسا ہی کریں گے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا بھی انہی کی طرح ہی ہیں، وہ بھی نہ سیدھے رستے کو جانتے ہوں تو بھی۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں سب پوچھے گا جو کیے تھے۔ مومنو جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو شہادت یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم میں دو عادل مرد گواہ ہوں، یا اگر تم سفر کر رہے ہو اور تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی بھی مذہب کے دو شخصوں کو گواہ
گواہ، اگر تم ان گواہوں کی نسبت کوئی شک ہو تو نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ توان نہ لیں گے، اور چاہے ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم اللہ کے گناہ گار ہیں۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ حاصل کیا تو جن لوگوں کا نقصان کیا، چاہیے کہ ان کی جگہ 2 گواہ کھڑے ہوں جو رشتہ دار قریبی ہوں، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کہ ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طرح بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح شہادت دے دیں، یا اس بات کا خوف کریں کہ ان کی قسمیں تو ضائع ہو جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کر لے گا، پھر ان سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ عرض کریں گے ہم کو کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کیے تھے، میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو وحی دھنائی، تورات انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے جانور بنا کر پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا، مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے، جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، اور جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر میرے نبی پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، تو گواہ ہے، ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہمارے لیے یہ خواہش اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے، اور اس پر ہم گواہ بھی ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، پروردگار آسمان سے کھانا اتار، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو، یعنی ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور آسمان سے کھانا اتاروں گا، لیکن جو اس کے بعد بھی تم میں سے کفر کرے گا ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب دنیا اور آخرت میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اور جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری والدہ اور مجھے الہ بنا لو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو تجھے اس کا علم ہے، جو چیز میرے دل میں ہے اسے تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علامہ الغیوب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجائے اس وحی کو جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور میرا اور تمہارا سب کا پروردگار اللہ واحد ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو
تو تو ہی ان کا گواہ نگران ہے، تو تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا آج کے دن وہی کامیاب ہوگا اور اسے ہی فائدہ ملے گا، اس دن کے لیے وہی نجات پائے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اب ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آسمان اور زمین جو کچھ دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔